السلام علیکم۔ شعر کیسے کہیں کہ 5ویں سیشن کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ سارے دوست صحت، ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم افعال یا ارکان کے بارے میں گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ افعال اور ارکان کسے کہتے ہیں، یہ کیسے بنتے ہیں، اور ان افعال اور ارکان میں سے 2 ارکان یعنی فعول اور فاعل کے بارے میں گفتگو کریں گے اور علم عروض اور تقطیع میں ان کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ افعال یا ارکان علم عروض اور تقطیع میں بنیادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور شاعر کے وزن کو جانچنے، پرکھنے اور بحر کے مطابق ان کی تقطیع کرنے میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ افعال یا ارکان کسے کہتے ہیں۔ تو سادہ الفاظ میں وہ الفاظ جو کسی شعر کا وزن معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جن کی تکرار سے مختلف بحریں وجود میں آتی ہیں، ایسے الفاظ کو افعال یا ارکان کہا جاتا ہے۔ یہ سارے افعال یا ارکان عربی لفظ فعل سے نکلتے ہیں اور اجزائے ثلاثہ یعنی بحر کے جو 3 بنیادی اجزاء ہیں جن کو ہم نے پہلے سیشن میں ڈسکس کیا تھا، یعنی سبب، وتد اور فاصلہ کے اشتراک یا ملاپ سے یہ افعال وجود میں آتے ہیں۔ تو دوستو، افعال کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر اجزائے ثلاثہ کے بارے میں مختصر بات کریں گے کہ جن کے بارے میں علم ہونا افعال اور آگے جا کے بحر اور تقطیع کے دوران جن کے بارے میں علم حاصل ہونا، جن کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اجزائے ثلاثہ کی تمام مثالیں اس ایک فارسی شعر میں استعمال ہونے والے مصرعے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ از سرِ کوئے وفا قدمِ نہ گزری، یہاں پہ آپ دیکھ لیں شروع میں لفظ از سبب خفیف ہے، سرِ دونوں الفاظ متحرک، سبب ثقیل ہیں، کوئے پہلا اور آخری حرف متحرک، بیچ والا ساکن وتد مفروق ہے، وفا پہلا اور دوسرا حرف متحرک، آخری حرف ساکن وتد مجموع ہے، قدمے پہلے 3 حروف متحرک، آخری حرف ساکن، فاصلہ صغریٰ ہے، اور نہ گزری یہ پہلے کے 4 حروف ساکن ہیں، پہلے کے 4 حروف متحرک ہیں اور اس کا آخری حرف ساکن ہے۔ تو اس طرح فاصلہ کبریٰ، فاصلہ صغریٰ، وتد مجموع، وتد مفروق، سبب ثقیل اور سبب خفیف سب کی مثالیں اس ایک مصرعے کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جس کو پڑھنے سے ہمارے سامنے اجزائے ثلاثہ کو سمجھنا اور ان کی ترتیب اور ان کی مثال بیان کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب ان اجزائے ثلاثہ کی مختلف قسم کی ترتیب اور اشتراک سے درج ذیل افعال یا ارکان وجود میں آتے ہیں کہ جن کی تکرار سے مختلف قسم کی بحریں بنتی ہیں۔ تو افعال یا ارکان، بنیادی افعال اور ارکان درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 فعول، نمبر 2 فاعل، نمبر 3 مفاعیل، نمبر 4 مستفعل، نمبر 5 فاعلات، نمبر 6 مفاعلات، نمبر 7
مفاعلتن اور نمبر 8 مفعولات۔ دوستو بعض ماہرین عروض کے نزدیک جو نیچے لکھے ہوئے فاعلات اور مستفعل کی بھی افاعیل وغیرہ بنتے ہیں، ان کو بھی افاعیل میں شمار کیا گیا ہے، لیکن ان کا عملی استعمال کسی بھی بحر کے اندر نہیں ہوتا، اور زیادہ تر بنیادی طور پر فاعلات اور مستفعل کی اوپر بیان کی گئی شکل ہی بطور رکن یا فعل کے استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے رکن یا فعل فعول کے بارے میں۔ آپ سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس سیشن کو اپنی بھرپور توجہ کے ساتھ نہ صرف ایک بار بلکہ بار بار اس کو دیکھیں، ان لیکچرز پہ توجہ دیں، کیونکہ جتنا ہم افاعیل یا اراکین کے بارے میں ہم سمجھیں گے، پرکھیں گے اور معلومات حاصل کریں گے، آگے کے آنے والے لیکچرز میں ہمیں اتنی ہی زیادہ آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس فعل یا رکن کے اجزائے ترتیبی کیا ہیں، یعنی بحر میں ہم نے جن اجزائے ثلاثہ کو پڑھا تھا ان کی کس ترتیب سے یہ فعل وجود یا رکن وجود میں آیا ہے۔ تو اس کے جو اجزائے ترتیبی ہیں وہ ہیں وتد مجموع جمع سبب خفیف، یعنی وتد مجموع اور سبب خفیف کو ملانے سے جو فعل یا رکن بنتا ہے اسے فعول کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں رکن فعول وتد مفروق اور سبب خفیف کے اشتراک سے بنا ہے۔ ان مثالوں پر اگر آپ اپنی بھرپور توجہ مرکوز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فعول کس طرح وتد مجموع اور سبب خفیف کے اشتراک سے وجود میں آیا ہے۔ اس کے چند مثالیں ہیں، دیکھ لیں۔ جس طرح الفاظ یہاں پہ لکھے گئے ہیں، پہلا لفظ ہے محبت، یعنی محبت کو اگر ہم اس کی تقطیع کریں تو محب فعول بت، فعو پہلا حرف متحرک، دوسرا متحرک، تیسرا ساکن، وتد مجموع، اور بت پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن سبب خفیف۔ یہ آپ دیکھ لیں، فعول محبت، کچہری کچہ، فعوریل ستمگر، فعول اسے دو، فعول دعائیں، فعول اگرچہ، فعول لبالب، فعول اذانیں، فعول حقیقت، فعول بصیرت، فعول بصارت، فعول۔ یہاں پہ آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ جس ترتیب سے لفظ یا رکن فعول سامنے آیا ہے، اسی ترتیب، اسی وزن، اسی بحر پہ یہ الفاظ بھی پورا اترتے ہیں، یعنی پہلا وتد مجموع، دوسرا سبب خفیف۔ اسی طرح کے کئی ہزاروں الفاظ اردو میں پائے جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ ان کا مطالعہ کریں گے، ان کی مشق کریں گے، فعل یا رکن فعول کے بارے میں سیکھنا اور اسے سمجھنا آپ کے لیے اتنا ہی زیادہ آسان اور سہل ہوتا چلا جائے گا۔ اب ہم دوستو دوسرے رکن کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ہے فاعل۔ پہلا رکن تھا فعول، دوسرا رکن جسے ہم پڑھیں گے وہ ہے فاعل۔
تو دوستو اجزائے ترتیبی اس میں بھی وہی ہیں جو کہ رکن فعول میں ہم نے پڑھے تھے، لیکن فعول اور فاعل میں یہ فرق ہے کہ فعول میں وتد مجموع پہلے آتا تھا اور سبب خفیف بعد میں آتا تھا، جبکہ رکن فاعل میں پہلے سبب خفیف یعنی دو حرفی کلمہ آتا ہے اور اس کے بعد وتد مجموع یعنی سے حرفی کلمہ آتا ہے کہ جسے وتد مجموع کہتے ہیں، کہ جس کی تعریف ہم نے پہلے سیشن میں اور اس سیشن کے شروع میں ہم نے کی تھی۔ دوستوں ان مثالوں پہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ چند الفاظ دیے گئے ہیں کہ جو فاعل کے بحر پہ یعنی فاعل کے وزن پہ پورا اترتے ہیں، جس طرح فاعل میں پہلا سبب خفیف آتا ہے یعنی وہ دو حرفی کلمہ کہ جس کا پہلا حرف متحرک دوسرا ساکن ہے، اس کے بعد وتد مجموع آتا ہے جس کے پہلے دو حرف متحرک اور تیسرا ساکن ہوتا ہے جسے وتد مجموع کہتے ہیں، جس طرح اے خدا فاعل، درد دل فاعل، شہر غم فاعل، آب گم فاعل، شاعری اجنبی زندگی ہم سفر ایک دن۔ اس طرح کے اور بھی ہزاروں الفاظ روزمرہ کی زندگی میں بولے جاتے ہیں یا کتابوں میں یا کسی اور لٹریچر میں پائے جاتے ہیں، تو جتنا زیادہ ان کی ہم پریکٹس کریں گے، جتنا زیادہ ان کا ہم مطالعہ کریں گے، ان کی ہم مشق کریں گے، تو رکن فاعل کو سمجھنا اور اس کے مطابق الفاظ یا لفظ بنانا ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو دوستو امید رکھتے ہیں کہ آج کے اس سیشن میں آپ کو افاعیل یا اراکین کے بارے میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور دو ارکان یعنی فاعل اور فعول کس طرح بنتے ہیں، ان کی اجزائے ترتیبی کیا ہے، ان کے ساتھ ان کے بحر پہ الفاظ کیسے بنائے جاتے ہیں، کیسے پائے جاتے ہیں، اس بارے میں آپ کافی کچھ جان اور سیکھ گئے ہوں گے۔ تو اگلے آنے والے سیشن میں ہم انشاءاللہ ارکان مفاعیل، مستفعل اور فاعلات کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی اجزائے ترتیبی کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کو مثالوں کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک جو آج کے سیشن میں ہم نے افاعیل اور ارکان کے بارے میں پڑھا ہے، جو فاعل اور فعول کے بارے میں سیکھا ہے، ان کی بار بار مشق کریں اور بار بار نئے الفاظ ان سے بنائیں اور اس پہ ان کی تقطیع کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس بارے میں سیکھ سکیں اور اس کے بارے میں جان سکیں۔ تب تک ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔